رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا کہ شب غم نے ڈھلنا سیکھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد تو دنیا نے چلنا سیکھا۔ بھئی اردو سمجھتے ہیں دوستو؟ جو ساتھی اردو سمجھتے ہیں وہ ذرا اپنے نبی کے عشق میں جھوم کر کہیں سبحان اللہ۔ اس طرح والے ساتھی بھی مل جائیں، سب کہیں سبحان اللہ۔ آپ حضرت مولانا کامران صاحب سے سنتے رہتے ہوں گے، یہ سبحان اللہ کہنا بھی مستقل عبادت ہے۔ حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ رب العالمین اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں۔ ایک سبحان اللہ کے بدلے میں جنت میں ایک درخت لگتا ہے، اور وہ یہ دنیا کا کوئی درخت نہیں بلکہ فرمایا وہ ایسا درخت ہے کہ ایک جنتی گھوڑا 100 سال تک اس کے نیچے دوڑتا چلا جائے، 100 سال گزر جائیں گے اس درخت کا سایہ مکمل نہیں ہوگا۔ جو ساتھی چاہتے ہیں کہ جنت میں ہمارے لیے درخت لگ جائے وہ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ جب ایسی دینی محافل ہوں، دینی پروگرام ہوں تو ہم سبحان اللہ کی صدا لگاتے چلے جائیں کہ ہم جب واپس اپنے گھروں کو لوٹیں تو جنت میں ہمارے لیے ایک دو درخت نہیں بلکہ درختوں کا باغ تعمیر ہو چکا ہو۔ اس لیے فرمایا کہ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا کہ شب غم نے ڈھلنا سیکھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد تو دنیا نے چلنا سیکھا۔ میرا دل بڑا ہی بے حس تھا کبھی نہیں یہ تڑپا، سنی جب نعت مصطفیٰ تو یہ دل مچلنا سیکھا۔ میں تلاش میں تھا رب کی کہاں ڈھونڈتا میں اس کو، میں تلاش میں تھا رب کی کہاں ڈھونڈتا میں اس کو، لیا نام جب نبی کا تو خدا سے ملنا سیکھا۔ اور میں یوں بھی کہا کرتا ہوں کہ میں تلاش میں تھا نبی کی کہاں ڈھونڈتا میں ان کو، میں تلاش میں تھا نبی کی کہاں ڈھونڈتا میں ان کو، لیا نام جب صحابہ کا تو نبی سے ملنا سیکھا۔ اس لیے کسی نے کہا کہ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے، ابو بکر عمر ہیں سمع و بصر، عثمان و علی ہیں قلب و جگر، حضرت کے ہیں منظور نظر، ہو کیوں نہ محبت چاروں سے، ہوتے ہو خفا کیوں پوچھو تو ذرا غداروں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ قابل احترام معزز علماء اکرام، میرے غیور مسلمان بھائیوں ساتھیوں، آج پہلی مرتبہ برادر مکرم ہمارے ہر دل عزیز ساتھی جناب حضرت مولانا کامران احمد صاحب دامت برکاتہم کی دعوت پر، اور اسی طرح ہمارے شہر کے معزز جناب محترم بھائی ظفر احمد بلوچ صاحب کی دعوت پر آپ کی خدمت میں آنے کا موقع ملا، آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی ان حضرات کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ایک مذاکرہ ہے، آپس میں مل بیٹھنا، آپس کی اصلاح مقصود ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ الحمدللہ ہمیں اس بات پر بجا طور پر فخر ہے کہ ہم الحمدللہ اس دعوت اور اس عقیدے کے قائل ہیں، اس دین اسلام کو ماننے والے ہیں، اس مسلک کو ماننے والے ہیں کہ جہاں تمام صحابہ کرام کی محبت سکھائی جاتی ہے، تمام اہل بیت عظام کا احترام سکھایا جاتا ہے۔ ہمارا یہ نظریہ اور ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ جس طرح تمام صحابہ کرام ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، سر کا تاج ہیں، ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہم صحابہ اکرام کے بغیر اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے، بالکل اسی طرح ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ تمام اہل بیت عظام بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ان کے بغیر بھی ہم اپنے ایمان کو نامکمل سمجھتے ہیں۔ حضرت امام حسنین رضی اللہ عنہما ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ الحمدللہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس نظریے کے قائل ہیں اور اس نظریے اور عقیدے کے ماننے والے ہیں کہ جہاں پر کہیں کوئی نفرت نہیں سکھائی جاتی،
کسی کی نفی نہیں کی جاتی، کہیں انتشار نہیں سکھایا جاتا، بلکہ محبت سکھائی جاتی ہے، احترام سکھایا جاتا ہے۔ صحابہ کا بھی احترام سکھایا گیا، اہل بیت کا بھی احترام سکھایا گیا، پھر اس سے بھی پیچھے انبیاء اکرام، تمام انبیاء اکرام کا احترام سکھایا گیا، اور پھر تابعین، تبع تابعین، اولیاء اکرام۔ الحمدللہ ہم سب کو مانتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اور اس پر ہمیں بار بار اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ محرم الحرام کا مہینہ یہ چل رہا ہے، اور پہلا عشرہ، عام طور پر محرم الحرام کو جو یاد رکھا جاتا ہے وہ اس حوالے سے یاد رکھا جاتا ہے کہ اس کی 10 تاریخ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے، اور ان کو بڑے دردناک طریقے سے شہید کیا گیا، وہ بڑے مظلوم ہیں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اسلام کے لیے اپنا سر کٹا گئے، انہوں نے شہادت کا جام پیا، بہت بڑی قربانی دی، اپنے بچوں کو یتیم کروایا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت برحق ہے، اور انہوں نے اسلام کے لیے شہادت دی، دین حق کے لیے شہادت دی۔ تو یہ تعارف ہونا اور اس شہادت کا پتہ چلنا، مقام حسین کا پتہ چلنا، یہ بھی ضروری ہے، لازمی ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن ہمیں مکمل معلومات ہونی چاہیے کہ محرم الحرام صرف شہادت امام حسین ہی کے وجہ سے مشہور نہیں ہے، بلکہ جو محرم الحرام شروع ہوتا ہے، اس کی جو پہلی تاریخ ہے، ہمارے نوجوانوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے، ہمارے گھر کی مستورات کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ محرم جو شروع ہوتا ہے، اس کی جو پہلی تاریخ ہے وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جو اسلام کے عظیم صحابی ہیں، حضور کے قریبی صحابی ہیں، جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے مانگ کر لیا، فرمایا کہ تمام صحابہ کرام جو مرید رسول ہیں، لیکن حضرت عمر مراد رسول ہیں، کہ اللہ نے اللہ سے جسے مانگ کر لیا، ہمارے نبی کی مراد، اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب، جن کے لیے ہمارے نبی نے بار بار یہ دعا کی، یا اللہ اسلام کی عزت کے لیے عمر بن خطاب عطا فرما دیجیے، ان کو اسلام کی دولت عطا فرما دیجیے۔ تو حضرت عمر فاروق جو سسر رسول بھی ہیں، جو اسلام کے عظیم سپوت ہیں، ان کی شہادت بھی اسی محرم الحرام کے مہینے میں، اور ان کی شہادت بھی اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی ترویج کے لیے، یکم محرم الحرام کی وہ تاریخ ہے جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمارے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ حضرت عمر کون ہیں؟ یہ مستقل ایک موضوع ہے۔ ایک حدیث اور ایک واقعہ سنا کر میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف آنا چاہوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام اور ان کا مرتبہ اور ان کی شان سمجھنے کے لیے ایک ہی حدیث کافی ہے۔ ویسے تو روایت میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 بلکہ 40 احادیث ارشاد فرمائی۔ کتنی احادیث بھائی؟ 40 احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی شان میں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک ہی حدیث ایسی ہے کہ وہ حدیث ہی ان کے مقام اور مرتبے کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، ہمارے نبی کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا، ہمارے نبی کے بعد کسی اور نبی نے آنا نہیں ہے، اللہ نے ختم نبوت کا تاج ہمارے نبی کے سر پر سجا دیا، لیکن ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا میرے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، لیکن اگر اللہ کی مشیت ہوتی، اللہ کی حکمت ہوتی اور میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا، اگر میرے بعد کسی کے سر پر یہ نبوت کا تاج سجایا جانا ہوتا اور یہ افتخار اسے دیا جانا ہوتا، فرمایا وہ میرے بعد اگر کوئی نبی بن سکتا تھا لکان عمر، وہ عمر کی ذات تھی، وہ عمر ابن خطاب کی شخصیت تھی کہ اگر اللہ کو نبی بنانا ہوتا تو خطاب کے بیٹے عمر کو نبی بنا دیا جاتا۔ اس ایک حدیث ہی کی گہرائی کو اگر سمجھ لیا جائے تو مقام عمر سمجھنے کے لیے ایک ہی حدیث کافی ہے کہ کسی عام آدمی نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی، کسی صحابی نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی، کائنات کے امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے بعد کوئی نبوت کا حقدار تھا تو وہ فاروق اعظم تھا۔ یہی حدیث کافی ہے۔
اس کے علاوہ اور کتنی احادیث ہیں، بیان کرتے چلے جاؤ، مقام عمر ختم نہیں ہوگا۔ ساری زندگی اسلام کی ترویج اور اسلام کے لیے زندگی گزار دی، اپنی خلافت میں بھی اسلام ہی کے لیے ساری دنیا میں میدان عمل سجا کے رکھا۔ ایک واقعہ جو کتابوں میں لکھا، کئی سارے ان کے واقعات ہیں، اصل تو اصلاح ہے، اصلاح ہماری ہونی چاہیے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کہیں سفر پر تشریف لے جا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کا ایک خادم تھا، زادرہ اپنے ساتھ لیا اور سفر شروع ہو گیا۔ اس زمانے میں سفر کئی دنوں تک چلا کرتے تھے۔ ایک جنگل میں پہنچ گئے، زاد راہ بھی ختم ہو گیا۔ اب خادم کہنے لگا حضرت امیر المومنین وہ زاد راہ بھی نہیں بچا، آگے سفر کافی لمبا سفر درپیش ہے، کیا کیا جائے؟ حضرت عمر نے فرمایا اللہ رازق ہے، اللہ کوئی بندوبست فرما دے گا۔ تھوڑا آگے چلے تو ایک چرواہا نظر آیا جو بکریاں چرا رہا تھا۔ جنگل بیابان ہے، کوئی انسان نہیں، ایک انسان نظر آیا جو اپنی بہت سی بکریاں چرا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بھائی ہم یہاں مسافر ہیں اور ہمارے پاس زاد راہ بھی ختم ہو گیا، تم ایسا کرو کہ اپنی ایک بکری کا دودھ ہمیں فروخت کر دو، ہم تمہیں اس کی قیمت دے دیں گے، ہمیں وہ دودھ مل جائے گا، ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اب وہ چرواہا یوں کہنے لگا کہ جناب فلاں اجنبی، بات یہ ہے کہ میں آپ کو دودھ ضرور دے دیتا، لیکن میں تو ایک چرواہا ہوں، میں ان کا مالک نہیں ہوں، میں تو بکریاں چرانے والا ایک ملازم ہوں، مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں کسی بکری کا دودھ آپ کو دے دوں، اس کا مالک تو اپنے گھر میں موجود ہے اور مالک کی اجازت کے بغیر میں دودھ آپ کو دے دوں یہ تو خیانت ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو حیران ہوئے کہ اس جنگل بیابان میں جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، اور اس کے دل میں ایمان کی ایسی کیفیت ہے اور خوف خدا اس کے دل میں یہ ہے، اور یہ ہمیں ایک بکری کا دودھ دینے کے لیے تیار نہیں، ہم رقم بھی اس کو دے رہے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک خیال آیا کہ اس کا امتحان لیتا ہوں، اس کو آزماتا ہوں، اس کے ایمان کی سطح کیا ہے اور خوف خدا کا کیا عالم ہے۔ حضرت عمر نے اس کو بلایا اور کہا کہ بھئی ایک تدبیر میرے دل میں آ رہی ہے، تم ایسا کرو کہ اپنی ایک بکری ہمیں فروخت کر دو، ہم اس کی تمہیں قیمت ادا کر دیں گے، ہمیں دودھ بھی مل جائے گا، ضرورت پر گوشت بھی مل جائے گا، اور تم اپنے مالک کو جا کر ایک بہانہ لگا سکتے ہو، کہہ سکتے ہو کہ جنگل میں ایک درندہ آیا اور وہ بکری کو اچک کر لے گیا، اور عام طور پر جنگلوں میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور اس مالک کو یقین بھی آ جائے گا، تمہارا مسئلہ بھی حل، تمہارا بھی کام بن جائے گا اور ہمارا بھی کام بن جائے گا۔ یہ ایک ایسی تدبیر ہے، اس پر ہم عمل کر لیتے ہیں۔ جب اس چرواہے نے یہ بات سنی تو جواب میں کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، مجھے بتاؤ کہ اس عمل کے بعد ہمارا اللہ کہاں ہوگا؟ اپنے اللہ سے ہم اپنا یہ عمل کس طرح چھپا سکیں گے؟ ہمارا اللہ جو ہمیں ہر دن دیکھ رہا ہے، رات کی تنہائیوں میں بھی دیکھ رہا ہے، میرے مالک کو تو پتہ نہیں چلے گا، اپنے مالک سے تو میں اپنا عمل چھپا لوں گا، لیکن اپنے اللہ سے اپنا عمل کس طرح چھپا سکوں گا؟ میرے اللہ کو میں کس طرح جواب دوں گا؟ حضرت عمر نے جب دیکھا ایسا نوجوان چرواہا کہ جس کے دل میں ایسا خوف خدا ہے، اس کو اپنے گلے سے لگا لیا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور فرمایا کہ جب تک امت محمدیہ میں اس طرح کے نوجوان موجود ہیں کہ جن کے دل میں خوف خدا ہے، جو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، جب تک ایسے نوجوان اس امت میں موجود ہیں، اس امت پر کسی غیر کا غلبہ نہیں ہو سکتا، کوئی اس پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ اس کو شاباش دی اور اس کو خراج تحسین پیش کیا کہ نوجوان تمہارا ایمان بتا رہا ہے، تمہارے دل کا خوف خدا بتا رہا ہے کہ تم مسلمان ہو اور ایمان رکھنے والے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی خوف خدا میں گزاری، انصاف کے ساتھ گزاری، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر کی سوانح حیات ہمیں پڑھنا چاہیے اور ان کے واقعات کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، اور خصوصاً اپنے نوجوانوں کے سامنے حضرت عمر کے واقعات کو بیان کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہیں، ہمارے نوجوانوں کے لیے بہترین آئیڈیل ہیں۔ آج کا نوجوان اپنا آئیڈیل فنکاروں کو بنا رہا ہے، گلوکاروں کو بنا رہا ہے، کھلاڑیوں کو بنا رہا ہے۔ اس میں قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کی تربیت نہیں کی، انہیں بتایا نہیں
کہ ہمارے اصل محسن کون ہیں، ہمارے اصل آئیڈیل کون ہے، میرے دوستوں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو بتائیں کہ یہ ہیں اسلام کے اولین محسنین، یہ ہیں ہمارے آئیڈیل، ان کے پیچھے چل کر ہمیں کامیابی ملے گی۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ جو محنت ہو رہی ہے، یہ ماشاءاللہ ہمارے جو اہل سنت والجماعت کے دوست الحمدللہ ہر محلے، ہر قریہ، ہر بستی جا کر محنت کر رہے ہیں، اسی بات کی یہ بنیادی محنت ہے کہ صحابہ اکرام دین کی اساس ہیں، دین کی بنیاد ہیں۔ اگر دین کی بنیاد کمزور ہو گئی تو پورے دین اسلام کی عمارت کمزور ہو جائے گی۔ اس لیے اس بنیاد کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اس کی دعوت کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ جو محرم الحرام ہے، اس کا تعارف مکمل طور پر ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ حضرت امام حسین کی شہادت اپنی جگہ پر برحق، میں نے عرض کیا یکم محرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت، ان شہادتوں سے پہلے بھی محرم الحرام کا اپنا ایک مقام بتایا گیا، محرم الحرام کو حرمت کا مہینہ قرار دیا گیا، محرم الحرام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں عزت و وقار سے اس کو عطا کیا گیا، جو عام طور پر ہمارے نوجوانوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ دو روایات جو ہمیں ملتی ہیں، دو اعمال جو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتے ہیں، مختصراً ان کا ذکر کر کے میں انشاءاللہ بات کو سمیٹنا چاہوں گا۔ فرمایا کہ محرم الحرام جو اس کا 10ویں تاریخ ہے، جسے عاشورہ کہا جاتا ہے، یہ عاشورہ کا دن فرمایا کہ اس کا احترام اور اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت تو بعد میں ہوئی، 10 محرم الحرام کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تو بعد میں ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں فرمایا کہ عاشورہ کا جو دن ہے، اللہ نے اس دن کو مقام اور احترام عطا فرمایا، اور حضور نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن، 10 محرم الحرام کے دن جو شخص روزہ رکھے گا، اللہ رب العالمین اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ جو پرسوں کا دن آ رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس دن باہر اپنے وقت کو ضائع کریں، ادھر ادھر کی بدعات میں، خرافات میں اپنا وقت ضائع کریں، اپنے نوجوانوں کو چھٹی ہونے کی وجہ سے ان کو کھلی چھوٹ دے دیں کہ وہ ادھر ادھر گھوم پھر کر گناہوں میں مبتلا ہو کر، بدعات اور رسومات اور خرافات میں لگ کر کہ وہ اپنے اللہ کو ناراض کریں۔ فرمایا کہ وہ 10 محرم الحرام کا دن بڑا قیمتی دن ہے کہ جس نے اس ایک دن میں روزہ رکھا، اللہ 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ عاشورہ کا روزہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، رمضان کا کتنا عظیم روزہ ہوتا ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ جو فضیلت ہے وہ 10 محرم الحرام کے دن کے روزے کی ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو 10 محرم الحرام کے دن روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے، 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ کتنی بڑی عظیم بات ہے، اس لیے اس دن کے روزے کو ضائع نہ کیا جائے۔ ایک دن ہے، چھٹی کا دن ہے، بجائے اس کے کہ ہم یوں ہی وقت ضائع کریں، اس دن روزہ رکھیں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، نبی علیہ السلام پر درود بھیجیں، آل رسول پر درود بھیجیں، یہی عشق کا تقاضا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام جب مدینہ المنورہ تشریف لائے، صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہاں کے یہودی بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، یہاں کے یہودی بھی اس 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بھئی، اگر وہ بھی روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں ان کی شباہت نہیں کرنی، ان کی مشابہت سے بچنا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ آج کے بعد صرف 10 دن کا روزہ نہیں رکھنا، بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لینا ہے، یا تو 9 محرم کا روزہ ساتھ ملا کر 2 روزے رکھو، اور اگر 9 کا رہ گیا اور آپ نے 10 کا رکھ لیا تو فرمایا کہ پھر اس سے اگلے دن 11ویں محرم کا روزہ رکھ کر 2 روزے رکھو، تاکہ یہودیوں کی مشابہت سے بچو۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے غیروں کی مشابہت سے بچانے کے لیے کتنا اہتمام فرمایا کہ پوری امت کو ایک روزے کے بعد دوسرے روزے کو شامل کرنے کا حکم فرما دیا، صرف اس بنیاد پر کہ باطل کی مشابہت نہ ہو جائے، غیر کی مشابہت نہ ہو جائے۔ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے دوستو، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے کہ اگر ہم مسلمان تو ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں، لیکن غیروں کی نقالی کریں، غیروں کے فیشن پر چلیں اور غیروں کی مشابہت اختیار کریں تو یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ من تشبہ بقوم فہو من، حضور علیہ السلام نے فرمایا
کہ جو جس قوم کی شبہات اختیار کرے گا، جو جس قوم کی تشابہات اختیار کرے گا، فرمایا اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہمارے بال اگر انگریزوں کے طریقوں پر ہیں تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے، ہمارا لباس اگر غیروں کے طریقوں پر ہے تو بڑا لمحہ فکریہ ہے، ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی اگر غیروں کے طریقوں پر ہے تو بڑے خسارے کی بات ہے۔ غیروں کی مشابہت سے بچنا یہ بنیاد ہے، یہ ضروری ہے۔ بالکل اسی ضمن میں یہ مسئلہ بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ کالا لباس پہننا یہ فی نفس ہی حرام تو نہیں ہے، کالا لباس پہننا فی نفس ہی حرام تو نہیں ہے، لیکن اگر اس لباس کو کسی مخصوص طبقے نے اپنا شعار بنا لیا ہو، اپنی پہچان بنا لی ہو، تو پھر ان مخصوص دنوں میں کہ جب ایک باطل مخصوص طبقہ اس مخصوص لباس کو زیب تن کرتا ہے اور انہوں نے اس کو اپنی پہچان بنا لیا، اپنا شعار بنا لیا، تو فرمایا کہ وہاں بھی مشابہت سے بچنا ضروری۔ یہ محرم الحرام کے دن، یہ 10 محرم 10 تاریخوں میں کالا لباس پہننا جائز نہیں، مشابہت ہونے کی وجہ سے۔ آپ نے کالا لباس پہنا، ٹھیک ہے، کسی نے فتویٰ دے دیا کہ کالا لباس پہننا حرام نہیں ہے، پہن لیا، لیکن بہت سے لوگ، وہ طبقہ جو کالا لباس پہنتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں۔ آپ نے بھی کالا لباس پہنا، دیکھنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ جو آپ کو جانتا نہیں، کوئی نیا آدمی ہے، وہ کہے گا یہ بھی انہی میں سے ہے، انہی لوگوں میں سے ہے، یہ کالا لباس والا انہی لوگوں میں سے ہے۔ آپ نے اس کو بدگمان کر دیا، اس کو بدگمانی کے گناہ میں مبتلا کر دیا، آپ کی وجہ سے وہ گناہ گار ہو رہا ہے اور آپ کو انہی میں سے سمجھ رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان دنوں میں کالا لباس نہیں پہننا، مسلمانوں نے اجتناب کرنا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں بیچارے سادہ، ان کو پتہ نہیں ہے، وہ بیچارے پہن لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے محرم، کیونکہ ان کو مسئلہ پتہ نہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو مسئلہ بتائیں کہ بھئی اگر کالا سوٹ سلوا بھی لیا ہے تو عام دنوں میں کبھی پہن لینا، ان دنوں میں کیوں پہن رہے ہو؟ ان دنوں میں پہنے گئے تو ایک مخصوص طبقے کے ساتھ مل جاؤ گے، ایک باطل گروہ کے ساتھ مل جاؤ گے، وہ سینہ پیٹنے والوں کے ساتھ تمہاری مشابہت ہو جائے گی اور تم ایک غلط جگہ پر چل پڑو گے۔ اس لیے ان دنوں میں کالے لباس نے بچنا ضروری ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ اس روح سے بچنا ضروری ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس عاشورہ کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل تو روزے کے بارے میں فرمایا اور دوسرا عمل فرمایا کہ عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر فراخی کیا کرو، سخاوت کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 محرم کے دن اپنے اہل و عیال پر سخاوت کرے گا، دسترخوان کو وسیع کرے گا، بچوں پر کشادگی کرے گا، اللہ اس کی برکت سے پورے سال اس کی روزی میں برکت پیدا فرما دیں گے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ حدیث سنی تو میں نے اس پر عمل کیا اور 10 محرم کے دن اپنے بچوں کے لیے خوب سخاوت کی، میں نے دسترخوان کو وسیع کر دیا، کشادگی کی، میں نے عملاً پورے سال میں اپنی روزی میں برکت کو دیکھا، پورے سال میرے رزق میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تو اس 10 محرم کے دن اپنے دل کو بڑا کریں، کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فراخی کیا کریں۔ آج جمعے میں کسی نے مجھ سے پوچھا کہ جب اگر ہم روزہ رکھ لیں گے تو پھر اس دن دسترخوان کس طرح وسیع ہوگا؟ ظاہر روزہ رکھیں گے، جب کھلنے کا وقت آئے گا تو اگلی تاریخ شروع ہو چکی ہوگی۔ تو علماء اکرام نے اس کے ذیل میں لکھا کہ بھئی کشادگی کا مطلب صرف کھانے میں کشادگی مراد نہیں ہے، بلکہ گھر والوں کا کوئی اور تقاضا پورا کر دیا، بچوں کے لیے کوئی ملبوسات، کوئی کپڑے خرید کر دے دیے، یا بچوں کو کچھ کھلونے خرید کر دے دیے، یا گھر کا اور کوئی تقاضا پورا کر دیا۔ جو اس انداز میں بھی سخاوت کرے گا اللہ اس کو بھی یہ فضیلت عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا اسی طرح صبح سحری میں کشادگی کی جائے، یا جو نابالغ بچے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ان کے لیے اچھے کھانے کا اہتمام ہو، اور اپنے علاقے کے آس پاس نظر دوڑا لی جائے۔ علاقے میں کچھ یتیم بچے بھی ہوں گے، کچھ بیوائیں بھی ہوں گی، کچھ مساکین بھی ہوں گے، کچھ غربا بھی ہوں گے، تو اس دن اپنے گھر پر کھانا ذرا زیادہ بنوا لیں، اپنے علاقے کے غربا میں تقسیم کر دیں، یتیموں کو تقسیم کر دیں۔ یہ دسترخوان آپ وسیع کریں گے، اللہ پورا سال آپ کے دسترخوان کو وسیع فرما دیں گے۔ اور علماء اکرام نے لکھا
کہ جب دن کی فضیلت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دن کی جو رات ہوتی ہے اس رات کو بھی وہ فضیلت عطا فرماتے ہیں. تو فرمایا 9 کو جو غروب آفتاب شروع ہوگا وہ 10 کی تاریخ شروع ہو جائے گی. لہٰذا اس رات میں بھی اگر ہم فراخی کریں گے, بچوں کے لیے اچھا کھانا بنائیں گے, صبح سحری میں بنا لیں گے, اور میں کہتا ہوں اگر غروب آفتاب روزہ افطاری کے وقت بھی اسی نیت سے اچھا روزہ کھولنے کا اہتمام کروا دیں گے تو بھی اللہ یہ فضیلت عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے بھائی. تو یہ 2 عمل, کیونکہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے, اپنے عقیدے کو لے کر چلنا ہے, تو عاشورہ کے دن یہ 2 عمل کہ اس دن روزہ رکھ لیں اور اپنے اہل و عیال پر فراخی کریں, اور روزہ رکھنے کے بعد کثرت سے درود پاک کا اہتمام کریں. اس میں نبی علیہ السلام پر بھی درود ہے, آل رسول پر بھی درود ہے, حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بھی عشق کا اظہار ہے. لہٰذا روزہ رکھ کر باہر ادھر ادھر جانے کے بجائے اپنی مسجد میں بیٹھ کر عبادت کریں یا اپنے گھر میں بیٹھ کر عبادت کریں. تو یہ جو 10 محرم کا دن ہے اس دن یہ 2 عمل کرنے ہیں. اور بھائی جیسا کہ میں نے عرض کیا شروع میں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہمارے سر کے تاج ہیں. الحمدللہ ہم اہل بیت کا بھی احترام کرتے ہیں, ان کو بھی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بہت سی فضیلتیں اور ان کے لیے بہت سی احادیث ہمارے نبی نے ارشاد فرمائی. وہ احادیث بیان کریں گے, کافی وقت گزر جائے گا, بس میں 2-4 باتیں مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو شہادت کا جام پیا, جو شہادت کا مرتبہ حاصل کیا, اپنے بچوں کو کٹوا دیا, اپنے بچوں کو یتیم کروا دیا, اور اپنے بچوں کو نیزوں کی انیوں پر چڑھوا دیا, ہر طرح کی قربانی دی, پورا کنبہ انہوں نے ذبح کروا دیا. اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تعلیمات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ علماء اکرام نے مختصراً فرمایا 3 ہمیں سبق حاصل ہوتے ہیں. ہمیں ان 3 سبق کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو بنانا ہے. فرمایا پہلا سبق جو حضرت امام حسین کی شہادت سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین نے دین اسلام کے حق کے پیغام کو قبول کیا اور پھر اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹ گئے. دین اسلام اور حق کے راستے کو نہیں چھوڑا. وہ دین اسلام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا, اس دین اسلام کی ترویج کے لیے اور اس کو مٹنے سے بچانے کے لیے, اس اعلاء کلمت اللہ کے لیے حضرت امام حسین میدان عمل میں نکلے اور پھر اس دین اسلام پر استقامت کے ساتھ ڈٹ گئے, اپنی جان قربان کر دی, لیکن حق کے راستے کو نہیں چھوڑا, دین اسلام کے پیغام کو نہیں چھوڑا, اور آنے والی نسلوں کو, مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے دیا کہ یہ دین اتنا عظیم دین ہے, میرے نانا کا یہ دین اتنا عظیم دین ہے کہ اس دین کے لیے میں نے قربانی دے دی, بچوں کو یتیم کروا دیا. آنے والے لوگوں, مجھ سے محبت کا دم بھرنے والوں, اب یہ دین تمہارے پاس امانت ہے, یہ حق کا پیغام تمہارے پاس امانت ہے, میرے نانا کا دین تمہارے پاس امانت ہے. اس دین پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے, اس دین کا تم نے دفاع کرنا ہے, اس دین کا تمہیں پاسبان بن کر رہنا ہے, اس دین کا تمہیں محافظ بن کر رہنا ہے. یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ جس طرح انہوں نے دین اسلام پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا, حق کے پیغام پر کوئی مصلحت اختیار نہیں کی, ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس دین اسلام کو مضبوطی سے تھام لیں, استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں اور اس کا دفاع کرتے رہیں, اس کے محافظ بنتے رہیں. اگر ہمارے دل میں حضرت حسین کی محبت ہے, حضرت حسین کا عشق ہے, تو عشق کا یہ تقاضا ہے کہ ہماری جان چلی جائے لیکن حق کے پیغام کو نہ چھوڑیں, حق کے پیغام پر ہم ڈٹے رہیں. یہ جو محنت ہے مختلف شکلوں میں, اس محنت کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ حق کا راستہ ہے, اس حق کے راستے کو چھوڑ دیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. اس پر ہمیں مضبوطی سے ڈٹے رہنا ہے. تو پہلا سبق ہمیں یہ ملا کہ جان تو قربان کر دی لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی, حق کے پیغام پر, حق کے کام پر کوئی مصلحت اختیار نہیں کی, کوئی کمپرومائز نہیں کیا. ہمیں بھی دین حق پر اسی طرح چلنا ہے, حالات کچھ بھی ہوں, ہمیں کبھی مصلحت کا شکار نہیں ہونا, اللہ کے دین کو تھامے رکھنا ہے اور اللہ کے دین کا پاسبان بن کر رہنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اور دوسری بات ہم نے دیکھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ 3 دن پیاسے رہے اور جہاد کرتے رہے, کھانے کو کچھ نہیں, پینے کو کچھ نہیں, لیکن پوری روایات ہمیں ملتی ہیں کہ ان 3 دنوں میں جب بھی نماز کا وقت آیا تو حضرت امام حسین نے نماز کو قضا کرنا بھی گوارا نہیں کیا, اپنے وقت کو نماز ادا کی, اپنے وقت پر نماز کو پڑھا. ہمیں یہ سبق مل گیا
کہ وہ تو چلتی ہوئی تلواروں میں نماز کو نہیں چھوڑتے، چلتے ہوئے نیزوں میں نماز کو نہیں چھوڑتے، اور آج ہماری نماز کا کیا حال ہے؟ دین اسلام کا یہ شعار اور ہمارے دین کی یہ پہچان جسے نماز کہا جاتا ہے، آج امت نے اس نماز کا کیا حال کیا؟ ذرا سوچیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کا تقاضا کیا ہے، اور ذرا ان کے حالات دیکھیں جو حضرت حسین کا نام لیتے ہیں، ان کے نام کا استعمال کرتے ہیں، ان کی نمازوں کا کیا حال ہے؟ میرے بھائیوں، ان کی نماز کی حفاظت ہم نے کرنی ہے، اس دعوت کو بھی ہم نے پھیلانا ہے کہ حضرت حسین نے ان حالات میں بھی نماز کو نہ چھوڑ کر ہمیں یہ پیغام دیا کہ امت کے لوگوں، یہ میرے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ نماز جو دین اسلام کی پہچان ہے، تم نے اس نماز کو چھوڑنا نہیں ہے، میں ان چلتی ہوئی تلواروں کے سائے میں نہیں چھوڑنا، تم چھوٹے موٹے حالات میں نماز کو مت چھوڑنا۔ عشق حسین کا تقاضا یہ ہے، حالات چاہے کچھ بھی ہوں، ہم نے نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا ہے۔ نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ، اور اس دعوت کو پھیلانا ہے، بتانا ہے کہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اور حضرت حسین کی شہادت کا یہ بہت بڑا سبق ہے، عشق حسین کا یہ بہت بڑا تقاضا ہے کہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں، اور نماز کو چھوڑ کر ہم نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس قدر حالات کے بعد بھی حضرت امام حسین نے بھی صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا، اور ان کی باقی رہ جانے والی اولاد نے بھی صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا، جزا فضا کو اختیار نہیں کیا، ماتم کو اختیار نہیں کیا، سینہ کو بھی نہیں انہوں نے کی، بلکہ صبر کے نہر منیر بنے رہے، صبر کے استقامت کے وہ پہاڑ بنے رہے۔ ہمیں بھی یہاں پر یہ سبق دے دیا کہ جب دین حق پر چلیں گے، جب حق کے راستے پر چلیں گے تو حالات آئیں گے۔ جب تم 14 صدی میں داخل ہو کر بھی دین کے کام پر چلو گے، حق کا دفاع کرو گے، تو حالات آئیں گے، سختیاں بھی آئیں گی، مختلف قسموں کے مسائل کا شکار بھی ہونا پڑے گا، لیکن حق پر ڈٹے رہنا ہے، صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا، جس طرح حضرت حسین نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا بلکہ صبر اختیار کیے رکھا، کوئی جزا فضا نہیں کی، بلکہ ہمیں بھی جب بھی زندگی میں حالات آئیں صبر کو اختیار کر کے رکھنا ہے۔ جب اس طرح استقامت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ ہم اپنے دین کے کام کو لے کر آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو اللہ کی مدد و نصرت بھی ہمارے شامل حال رہے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے میرے دوستو، ہمیں دین اسلام کو سمجھنا ہے، صحابہ اکرام کے مقام کو سمجھنا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب حضور علیہ السلام کی زندگی میں تھے تو بچپن کے حالات تھے، بعض 5 سال کی عمر بتاتے ہیں، بعض 7 سال کی عمر بتاتے ہیں، اور جب شہید ہوئے ہیں اس وقت ان کی عمر 55 سال تھی۔ یہ 50 سال کے لگ بھگ جو انہوں نے زندگی گزاری، اس زندگی کا کیوں نہیں بتایا جاتا؟ ان 50 سال کی زندگی میں انہوں نے دین پر عمل کر کے دکھایا، دین کی تبلیغ کر کے دکھائی، دین کی تعلیم کا نظام چلا کر دکھایا۔ ہمیں اس نظام کو عام کرنا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کو عام کرنا ہے۔ ان کی تعلیمات ہمیں کتابوں میں ملتی ہیں، لہٰذا امت کو بتانا ہے کہ صرف یہ فلسفی واقعات اور یہ من گھڑت واقعات اور یہ اسرائیلی روایات کا سہارا لے کر مختلف افسانے بیان کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقام اور مرتبوں کو افسانوں میں کھو نہیں دینا ہے، بلکہ ان کے اصل مرتبے کو سمجھنا ہے، ان کی تعلیمات کو سمجھنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ پروگرام ہوتے ہیں، یہ مذاکرے ہوا کرتے ہیں کہ ہم اصل حقائق کو سمجھیں، اپنے لوگوں کو سمجھائیں۔ آج بھی اسی بات کا مذاکرہ تھا، اسی لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور یہی محنت چل رہی ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ بھائی یہ دین کے مختلف شعبہ جات ہیں، ہمیں اپنی مسجدوں میں تبلیغ کے کام کو بھی آگے بڑھانا ہے، تعلیم و تعلم کو بھی آگے بڑھانا ہے، ختم نبوت کے دفاع کے کام کو بھی آگے بڑھانا ہے، اسی طرح دفاع صحابہ کا کام بھی یہ بنیادی کام ہے۔ میں نے عرض کیا کہ تمام صحابہ کرام دین اسلام کی اساس اور بنیاد ہیں، تو بنیاد کو تو سب سے زیادہ مضبوط رکھنا ہے، تو دفاع صحابہ کا کام بھی یہ دین کا کام ہے، یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے۔ مختلف انداز میں دین کے کام ہو رہے ہیں، جس کو جہاں پر اللہ جو توفیق دے اسے حصہ ملانا چاہیے۔ لہٰذا دفاع صحابہ کے حوالے سے جو اہل سنت والجماعت کے ہمارے یہ دوست ماشاءاللہ محنت کرتے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ ان کے دست و بازو بنیں، ان کے ساتھ تعاون کیا کریں، دام در میں سخن قلم میں جس انداز میں بھی ہو سکے
اللہ رب العالمین ہمیں دین کے تمام شعبوں کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، جو کہا جو سنا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔